السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ قرآن کریم بخشنے کا کیا طریقہ ہے، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ اپنے مرحومین کو قرآن کریم کیسے بخشیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں لوگ قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو ختم کرتے ہیں، تو سوال کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو کیسے بخشیں، طریقہ بتا دیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم صرف ایک شخص کو بخش سکتے ہیں یا کئی لوگوں کو ایک ساتھ بخشا جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے قرآن کریم کے علاوہ اگر کوئی شخص نفلی عبادت کر کے اپنے مرحومین کو بخشنا چاہے تو بخشا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ان سارے سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نور ٹاؤن کا فتویٰ پیش کیا جا رہا ہے، اسے سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی اسکرین پر جامعہ کا فتویٰ ملاحظہ فرما لیں۔ سوال: مجھے اپنے والد مرحوم کو ایک پڑھا ہوا قرآن بخشنا ہے، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح طریقہ بتا کر میری رہنمائی فرمائیں۔ جواب: قرآن کریم پڑھ کر یا سائل اگر قرآن کریم پڑھ چکا ہے تو اس کا ثواب اپنے والد مرحوم کو بخش دے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ یا اللہ اس قرآن کریم کا ثواب میرے مرحوم والد کو پہنچا دے۔ نیز ایک قرآن کریم پڑھنے کا یا کسی نفلی عبادت کا ثواب ایک یا ایک سے زیادہ مرحومین کو اور اسی طرح زندوں کو بھی بخشا جا سکتا ہے۔ اب ایک اور فتویٰ ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی پیش کیا جائے گا۔ سوال نمبر 1: ایصال ثواب کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا نفل نماز کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 2: حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کی دعا کرنا کیسا ہے؟ نمبر 3: ظہر، مغرب اور عشاء کے نوافل کی جگہ اگر مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے نفل پڑھے جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: نمبر 1: ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے، نہ اس میں کسی دن کی قید ہے، نہ کسی خاص ذکر کی پابندی ہے اور نہ قرآن کریم کو ختم کرنا ضروری ہے، بلکہ بلا تعین جو نفلی عبادت بدنی و مالی بسہولت ہو سکے اس کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ نفلی اعمال کا ثواب مردہ اور زندہ دونوں کو بخشا جا سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ثواب ان کو بلا شک و شبہ پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ نفلی عمل کرنے کے بعد صرف یہ نیت کر لیں، یعنی دل میں یہ کہہ دیں کہ یا اللہ اس عمل کا ثواب فلاں فلاں شخص کو پہنچا دیں۔ نمبر 2: حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کی دعا کرنا بھی درست ہے، بلکہ ایصال ثواب میں تمام مومنین اور مومنات کی نیت کرنا فقہاء کرام نے پسندیدہ لکھا ہے۔ نمبر 3: ظہر، مغرب اور عشاء کے نوافل میں اگر یہ نیت کر لی جائے کہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اب آپ حضرات اپنی اسکرین پر ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ سوال: کیا قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کرنے کے بعد اس کو بخشنا ضروری ہے؟ اگر بخشا جائے تو کیسے بخشا جائے، اور کیا بخشنے کے بعد تلاوت کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کو بخشنا ضروری نہیں ہے، ہاں اگر بخشے تو بخش سکتا ہے۔ نمبر 2: دل میں نیت کر لینا کافی ہے اور دعا کر لیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دے، آمین، تو مزید بہتر ہے۔ نمبر 3: ہاں اس کو بھی ثواب ملتا ہے، وہ محروم نہیں رہتا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاح دارالعلوم دیوبند۔